دوستو آپ نے سب کچھ آزما لیا ہے، نفسیاتی چالیں استعمال کر لی، اچھے میسیجز بھیجے، گفتگو میں ہمیشہ الفاظ ناپ تول کر بولے، ہر گفتگو بار بار ذہن میں دہرائی، کبھی خاموشی اختیار کی، کبھی مزاح کا سہارا لیا، کبھی وہ سب کچھ بننے کی کوشش کی جو آپ سمجھتے تھے کہ انہیں پسند آئے گا، اور پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ وہ یاد نہیں کرتے، وہ پوچھتے نہیں، وہ آپ کو مس نہیں کرتے، آپ کو اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کبھی بھی ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ یہ کھیل تھکا دیتا ہے، توجہ مانگنا، قدر منوانا، ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہنا، جیسے آپ کسی کردار کے لیے روز ایڈیشن دے رہے ہوں اور انتخاب ہمیشہ کسی اور کا ہو جائے۔ اب ایک کڑوا سچ سنیں، جس انسان کو پرکشش بننے کے لیے، کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے، وہ کبھی بھی مائل نہیں کر پاتا۔ اور اب اصل بات اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کو اپنے لیے دیوانہ بنانے کا راز ان چیزوں سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے، یہ باتیں انہیں متاثر نہیں کرتی۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو اپنے جنون میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود کو مضبوط بنانے کی ہے۔ لوگ الفاظ سے نہیں، توانائی سے جڑتے ہیں، اور کمزور توانائی کبھی جنون پیدا نہیں کرتی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئی گیم نہیں بتاؤں گا، کوئی ٹرکس نہیں بتاؤں گا، خود کو بیچنے کا ہنر بھی نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو ایک اندرونی تبدیلی بتاؤں گا۔ جب آپ خود کو اہم سمجھنا سیکھ لیتے ہیں تو لوگ آپ کو نظر انداز نہیں کر پاتے۔ حقیقی کشش اندر سے پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندرونی کیفیت سے، آپ کے رویے سے، آپ کے اعتماد سے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے بولنے سے پہلے محسوس کی جاتی ہے۔ جب آپ بدلتے ہیں تو دنیا کا رد عمل بدلتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پیچھا ختم ہوتا ہے اور کشش شروع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 نفسیاتی راز بتاؤں گا جو آپ کو قابل فراموش نہیں بلکہ ناقابل مزاحمت بنا دیں گے۔ تو اب سنجیدہ ہو جائیں، کیونکہ پہلا راز اب شروع ہونے والا ہے۔ راز نمبر 1، اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پائیں، خود کو انعام بنائیں۔ سب سے پہلا اور سب سے خطرناک راز یہ ہے کہ آپ کو خود کو انعام سمجھنا ہوگا۔ یہ جملہ سننے میں سادہ لگتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس کی گہرائی سمجھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ زیادہ تر لوگ خود کو انعام نہیں بلکہ درخواست سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں چن لے، قبول کر لے، اہم بنا دے۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خود کو انعام سمجھنا غرور نہیں ہوتا، غرور شور کرتا ہے، غرور خود کو ثابت کرتا ہے، غرور اندر کی کمزوری چھپاتا ہے، جبکہ اصل قدر خاموش ہوتی ہے۔ یہ ایک اندرونی یقین ہے جسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جان لینا کہ آپ کی اپنی قیمت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اعتماد چیخ نہیں مارتا، وہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اعتماد متعدی ہوتا ہے۔ جب آپ خود کو قیمتی سمجھتے ہیں تو لوگ لاشعوری طور پر آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ نفسیات کا ایک سادہ اصول ہے، انسان ہمیشہ نایاب چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جو چیز ہر وقت دستیاب ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اپنی توجہ، وقت اور جذبات مفت بانٹتے رہتے ہیں۔ جب آپ ہر وقت میسج کا انتظار کرتے ہیں، فون بار بار چیک کرتے ہیں، ہر لمحہ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید وہ یاد کریں، تو آپ دراصل ایک خاموش پیغام دے رہے ہوتے ہیں، میری خوشی تم پر منحصر ہے۔ اور یہ پیغام کسی کو بھی آپ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس انسان کی قدر نہیں کرتا جو خود کو کم قیمت ثابت کر رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود کو ڈسکاؤنٹ پر رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا لیتے ہیں تو پورا کھیل بدل جاتا ہے۔ ایسا انسان جو خود کو انعام سمجھتا ہے، اس کی زندگی خالی نہیں ہوتی، اس کے پاس مشغلے ہوتے ہیں جو اسے زندہ رکھتے ہیں، مقصد ہوتا ہے جو اسے صبح اٹھاتا ہے، دوست ہوتے ہیں جو اسے یاد دلاتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور خواب ہوتے ہیں جو اس کی توجہ مانگتے ہیں۔ ایسا انسان کسی ایک انسان کے آنے یا جانے سے ٹوٹتا نہیں، اس کی خوشی کسی کے جواب پر نہیں ٹکی ہوتی۔ وہ فون کے پاس بیٹھ کر زندگی کا انتظار نہیں کرتا، وہ زندگی جیتا ہے، اور یہی چیز لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں، 2 لوگ ایک ڈیٹ پر بیٹھے، پہلا شخص سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، ہر بات پر ہاں میں ہاں، ہر جملے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا خوش ہوا یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہے، کیا میں کافی ہوں؟ یہ سوال سب کچھ خراب کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص پرسکون ہے، وہ خود میں موجود ہے، وہ متاثر کرنے نہیں آیا، وہ جانچنے آیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا اس کی زندگی میں فٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ پسند کیا جائے گا یا نہیں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا یہ انسان قابل پسند ہے۔ اب خود بتائیں کون زیادہ پرکشش ہے؟ ہمیشہ دوسرا، کیونکہ وہ خود کو ثابت نہیں کر رہا، وہ خود کو منتخب کر رہا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کیفیت کیسے پیدا کی جائے؟ سب سے پہلے نتیجے سے جڑنا چھوڑ دیں۔ کسی سے ملنے اس نیت سے نہ جائیں کہ یہی آخری موقع ہے، بلکہ اس نیت سے جائیں کہ آپ دیکھ سکیں کہ سامنے والا واقعہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ دوسرا، مسترد ہونے
کو ناکامی نہ سمجھے، ہر انکار آپ کو غلط جگہ سے ہٹا کر صحیح جگہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا، ایسی زندگی بنائیں جس میں کسی کی موجودگی اضافی خوشی ہو، مجبوری نہیں۔ جب آپ خود کو واقعہ قدر دینا شروع کرتے ہیں تو نیڈی پن خود بخود مر جاتا ہے، جذباتی رد عمل کم ہو جاتے ہیں، آپ ہر بات پر اوور ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ انتظار کرنے والے نہیں رہتے، آپ انتخاب کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جس دن آپ نے یہ فرق سیکھ لیا اسی دن کھیل آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ انعام کے پیچھے جاتا ہے۔ راز نمبر 2، فاصلہ رکھنے کا فن، پیچھا کرنے پر مجبور کریں۔ دوسرا راز سننے میں الٹا لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی راز لوگوں کے ذہن میں آپ کو بٹھاتا ہے۔ یہ راز ہے دانستہ فاصلہ، اسے اسٹریٹجک اسپیس کہتے ہیں، اور نہیں یہ وہ بچکانا کھیل نہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ 3 دن بعد میسج کرو۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، یہ انسانی نفسیات کا اصول ہے، جو چیز مکمل طور پر حاصل ہو جائے اس کی خواہش مر جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ اس کے پیچھے جاتا ہے جو تھوڑا سا دور ہو، جو ہاتھ آئے وہ معمول بن جاتا ہے، اور جو معمول بن جائے وہ کشش کھو دیتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، ہر پلان پر فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں، تو آپ لاشعوری طور پر یہ پیغام دیتے ہیں، میری زندگی میں تمہارے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ پیغام کسی کو بھی آپ کے پیچھے نہیں بھگاتا، بلکہ آپ کی قدر کم کر دیتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ کوشش کو قیمت سمجھتا ہے۔ جس چیز کے لیے کوشش نہ کرنی پڑے وہ قیمتی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ فاصلہ جنون کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ موجود نہیں ہوتے تو ان کا دماغ آپ کو دوبارہ بناتا ہے، وہ باتیں دہراتے ہیں، آپ کی آواز یاد کرتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ سوچتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خواہش کبھی موجودگی میں نہیں، خواہش ہمیشہ غائب ہونے پر پیدا ہوتی ہے۔ رابرٹ گرین اپنی کتابوں میں ایک بات بار بار دہراتا ہے، جب آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو سامنے والا خلا پر کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسانی جبلت ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ اچانک کیوں بدل گیا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے، یا پھر یہ مجھے کھو رہے ہیں، اور یہی سوال دماغ میں ایک لوپ بنا دیتا ہے۔ یہ لوپ ہی جنون کی ابتدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جنون ہمیشہ سوال سے پیدا ہوتا ہے جو جواب کے بغیر رہ جائے۔ اب بات کرتے ہیں عملی زندگی کی۔ اسٹریٹجک اسپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سرد مہری دکھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو ہر وقت دستیاب نہ رکھیں۔ سب سے پہلے لمبے لمبے میسیجز ختم کریں، جو بات 2 لائن میں کہی جا سکتی ہے اسے پیراگراف نہ بنائیں، زیادہ بولنا کبھی کشش نہیں بڑھاتا۔ دوسرا، ہر آخری لمحے کے پلان پر ہاں کہنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ اچانک کہتے ہیں کہ آج مل سکتے ہیں تو یہ کہنا سیکھیں، آج ممکن نہیں، کسی اور دن دیکھتے ہیں۔ یہ بے رخی نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کا احترام ہے، اور یہ جملہ آپ کی قدر بڑھاتا ہے۔ تیسرا، ہر پیغام کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں۔ دنیا ختم نہیں ہو جاتی اگر آپ نے 10 منٹ پر جواب دیا، کبھی کبھار دیر ہی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے، کیونکہ یہ میسج دیتی ہے کہ میں مصروف ہوں، میری زندگی چل رہی ہے، اور یہی چیز لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب ایک مثال سمجھیں، اپنا پسندیدہ گانا سوچیں، اگر آپ اسے دن میں 50 بار سنیں تو کچھ دنوں میں وہ بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر آپ اسے وقفے سے سنیں تو ہر بار وہی مزہ آئے گا۔ کشش بھی بالکل ایسی ہی ہے، مسلسل موجودگی ذہنی بوریت پیدا کرتی ہے، خاموشی خواہش بڑھاتی ہے، اور یاد رکھیں، خاموشی کا مطلب غائب ہو جانا نہیں ہے، چپ نہیں ہو جانا۔ خاموشی کا مطلب ہے کم لیکن مؤثر ہونا۔ آپ آتے ہیں، اثر چھوڑتے ہیں، اور پھر واپس اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جہاں لوگ آپ کو مس کرتے ہیں، کیونکہ انسان اس کو یاد کرتا ہے جس کی کمی محسوس ہو۔ اگر آپ ہر وقت موجود ہو تو کمی کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور اگر کمی نہیں تو جنون بھی نہیں۔ اسٹریٹجک اسپیس اصل میں طاقت کا توازن ہے۔ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو طاقت دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگتے ہیں، وہ پہل کرنے لگتے ہیں، اور رابطہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں پیچھا قدرتی طور پر شروع ہو جاتا ہے، بغیر مانگے، بغیر منت کے۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے خود کو ہر وقت دستیاب رکھنا چھوڑ دیا اسی دن آپ کی قدر بڑھنے لگے گی، کیونکہ انسان ہمیشہ اسی کے پیچھے جاتا ہے جو تھوڑا سا دور ہو۔ راز نمبر 3، مکمل موجودگی کی طاقت، ناقابل فراموش لمحات بنائیں۔ اب آتے ہیں تیسرے راز پر، اور یہ راز پہلے 2 رازوں کے بغیر ادھورا ہے، کیونکہ فاصلہ خواہش پیدا کرتا ہے لیکن موجودگی اس خواہش کو یادگار بناتی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ ساتھ ہوں تو مکمل طور پر ساتھ ہوں۔ آدھی توجہ آدھی کشش پیدا کرتی ہے، اور آج کی دنیا ویسے ہی توجہ کی شدید بھوک میں ہے۔ ہر شخص سنا جانا چاہتا ہے، ہر شخص محسوس کیا جانا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی لمحہ بھر کے لیے صرف اس کے لیے موجود ہو۔ جو انسان فون ایک طرف رکھ کر بغیر جلدی، بغیر ڈرامے آپ کی بات سنتا ہے، وہ ذہن میں نہیں دل میں بس جاتا ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کشش بولنے سے پیدا ہوتی ہے، حقیقت اس کے الٹ ہے۔ کشش خاموش توجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 3 سیکنڈ دیکھنا کوئی عام عمل نہیں،
یہ دماغ کو پیغام دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تم سے نہیں بھاگ رہا۔ نفسیات کے مطابق یہ عمل دماغ میں کنیکشن کے ہارمونز خاص طور پر آکسیٹوسن کو متحرک کرتا ہے۔ یہی ہارمون اعتماد، قربت اور جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آنکھوں کا رابطہ صرف دیکھنا نہیں، ایک تجربہ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس تجربے کو اگلے درجے پر لے جانا چاہتے ہیں تو ٹرائنگل گیز استعمال کریں۔ ایک آنکھ، پھر دوسری آنکھ، پھر ہونٹ اور دوبارہ آنکھ۔ یہ عمل بغیر ایک لفظ کہے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تم میں دلچسپی رکھتا ہوں، میں تم سے جڑا ہوا ہوں۔ لیکن یہاں ایک خطرہ ہے، اگر آنکھوں کا رابطہ اداکاری بن جائے تو کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اصل طاقت نظروں میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے، اور یہی بات ہمیں اصل نقطے کی طرف لے جاتی ہے۔ سننا، زیادہ تر لوگ سنتے نہیں، وہ صرف بولنے کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ میں اگلا جملہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ سامنے والا ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن پرکشش انسان ایسا نہیں ہوتا، وہ سمجھنے کے لیے سنتا ہے، وہ لفظوں کے پیچھے احساس کو سنتا ہے، وہ چھوٹی باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ مجھے بارش پسند ہے، عام انسان اگلے موضوع پر چلا جاتا ہے۔ پرکشش انسان کچھ دن بعد کہتا ہے آج بارش ہو رہی ہے تو مجھے آپ کی یاد آئی، اور اسی لمحے سامنے والا خود کو اہم محسوس کرتا ہے۔ یہی اہمیت لت میں بدل جاتی ہے، یہی اہمیت عادت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان اس شخص کا عادی ہو جاتا ہے جو اسے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ نفسیات ہے۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ خاص ہے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کے ساتھ اپنی شناخت جوڑ لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھی آپ سے الگ نہیں ہو پاتے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جب آپ ساتھ ہوں تو جلدی نہ کریں۔ جلدی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اور جو انسان کہیں اور جانا چاہتا ہو وہ کبھی گہرا تعلق پیدا نہیں کرتا۔ مکمل موجودگی کا مطلب ہے اسی لمحے میں رہنا، نہ اگلے پلان کی فکر، نہ اگلے میسج کی سوچ، نہ اس بات کی بے چینی کہ میں کافی ہوں یا نہیں۔ جب آپ اس سوال سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ کی موجودگی بھاری ہو جاتی ہے، ایسی موجودگی جو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے محسوس ہو جاتی ہے۔ لوگ شاید یہ یاد نہ رکھیں کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ انہیں کیسا محسوس ہوا تھا، اور یہی احساس ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ فاصلہ دماغ کو آپ کی طرف کھینچتا ہے، موجودگی دل کو آپ سے باندھ دیتی ہے، اور جب یہ دونوں صحیح توازن میں آ جائیں تو آپ یاد نہیں رہتے، آپ چھوڑے نہیں جاتے۔ یہی ہے مکمل موجودگی کی طاقت، اور یہی وہ راز ہے جو وقتی کشش کو دیر پا اثر میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کو دھوکہ دینے، جذبات سے کھیلنے یا کسی انسان کو کنٹرول کرنے کی تعلیم نہیں دیتی۔ میرے بتائے گئے تمام نفسیاتی اصول انسانوں کے فطری رویوں اور جذباتی رد عمل کی وضاحت کے لیے، نہ کہ ان کے غلط استعمال کے لیے۔ کشش، احترام اور توجہ زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی تعلق دباؤ، خوف، گناہ کے احساس یا جذباتی ہیرا پھیری پر قائم ہو تو وہ تعلق صحت مند نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ سکھانا ہے کہ آپ اپنی ذات کی قدر پہچانیں، اپنی حدود قائم کریں اور خود کو بہتر بنائیں، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچائیں یا اس کی آزادی چھینیں۔ یہ اصول صرف اس صورت میں مؤثر اور درست ہیں جب ان کا استعمال دیانتداری، خود آگاہی اور باہمی احترام کے ساتھ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ میں دلچسپی نہیں رکھتا تو اس کا احترام کرنا بھی اخلاقی پختگی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی کشش وہی ہوتی ہے جو فطری ہو، جس میں دونوں افراد اپنی مرضی، عزت اور جذبات کے ساتھ شامل ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد تعلقات میں شعور پیدا کرنا ہے، نہ کہ نفسیاتی برتری۔ اپنی شخصیت مضبوط بنائیں مگر انسانیت کو کمزور نہ ہونے دیں۔ دوستو، تو یہ تھے وہ 3 بنیادی راز جو کسی کو آپ کی طرف قدرتی طور پر کھینچتے ہیں۔ پہلا راز یہ سکھاتا ہے کہ خود کو انعام بنائیں۔ جب تک آپ خود کو قیمتی نہیں سمجھتے، دنیا بھی آپ کو سستا ہی سمجھے گی۔ دوسرا راز یہ بتاتا ہے کہ فاصلہ دشمن نہیں ہوتا، درست فاصلہ خواہش کو زندہ رکھتا ہے اور جنون کو جنم دیتا ہے۔ ہر وقت دستیاب رہنا کشش نہیں، کمزوری بن جاتا ہے۔ اور تیسرا راز سب سے خاموش مگر طاقتور ہے، جب آپ کسی کے ساتھ ہوں تو مکمل طور پر موجود ہوں، کیونکہ لوگ لفظوں کو بھول جاتے ہیں مگر احساس کو نہیں۔ یاد رکھیں، جنون مانگا نہیں جاتا، وہ زبردستی پیدا نہیں ہوتا، وہ خود بخود جنم لیتا ہے۔ جب آپ اپنی قدر پہچان لیتے ہیں، پیچھا چھوڑ دیں، اپنی ذات کو مضبوط بنائیں، کشش بنیں، درخواست نہیں۔ طاقت کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، وہ ہمیشہ آپ کے اندر تھی، بس آپ نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ اب باری آپ کی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ ان 3 رازوں میں سے کون سا راز آج سے اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ انسانی نفسیات، خود اعتمادی اور باوقار تعلقات پر مزید گہرا مواد چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ وارث کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔